www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. أما بعد حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے ڈرایا ہے، بچایا ہے، ان میں ایک نفاق بھی ہے۔ منافق عرف شرع میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اسلام ظاہر کرے اور حقیقتاً وہ نہ دل سے مسلمان ہو نہ زبان سے، جیسے کہ تنہائی میں جب بیٹھیں، اپنے ساتھیوں میں بیٹھیں تو اسلام کے خلاف باتیں کریں، اور جب مسلمانوں کے سامنے آ جائیں تو اسلام کسی باتیں کریں۔ یہ نفاق ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے جیسا وہ کرتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اب نفاق جو ہے وہ دل کی چیز ہے۔ کس آدمی کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے، یہ پہچانا نہیں جا سکتا۔ یہ کون کسی کا دل کھول کر دیکھے کہ ایمان ہے اس میں یا ایمان نہیں ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا، آپ بتلا بھی دیتے تھے۔ یعنی کچھ صحابہ کرام کو جو بہت رازداں اور رازدار تھے، حفاظت کر سکتے تھے راز کی، ان کو ان کے نام بھی بتا دیا۔ اور وہ ایسے لوگ تھے کہ ہمیشہ ہی رہے تھے، یعنی ان کے تقدیر میں جیسے ایمان لکھا ہی نہیں تھا، ایمان پہ آنا تھا ہی نہیں انہیں، ایسے لوگوں کے نام بتا دیے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ بہت سی باتیں ایسی ان کے علم میں تھی۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان پر اعتماد تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو اور طرح کے سوالات کرتے تھے، میں سوالات زیادہ کرتا تھا فتنوں کے بارے میں، کہ آئندہ جو فتنے آنے والے ہیں وہ کیسے ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے، کیسے بچا جائے گا وغیرہ۔ میرے سوالات اس طرح کے ہوتے تھے۔
یہ اہلیت تھی ان میں کہ راز کی حفاظت کر سکیں، راز کی حفاظت کرتے رہے تمام عمر۔ ایک دفعہ ان سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا کہ ان میں اتنے تھے اور اب ایک رہ گیا ہے، اور اس حالت میں ہے وہ کہ اسے ٹھنڈے گرم کا بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی اس کی رگیں مر چکی، پٹھے مر چکے، اس حالت میں ہے وہ۔ تو یہ تو تھے اصل منافقین، اور یہ فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے، العیاذ باللہ۔ یہ خدا کے رسول کا، اللہ کے دین کا مذاق کرتے تھے۔ وہ دور تو ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی منقطع ہو گئی، کوئی سلسلہ اب ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے قطعی طور پہ پتہ چل سکے کہ یہ منافق ہے۔ کسی کو حق بھی نہیں ہے یہ کہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ منافق ہے، اس معنی میں جس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر یہ استعمال ہونے لگا اسی معنی میں کہ جو آدمی ظاہر میں کچھ ہو اور پیچھے کچھ ہو، اسے بھی کہہ دیتے مگر مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہو گیا اور مسلمان نہیں رہا، یہ بات بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی دلداری ہی کی، اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے پکے مسلمان تھے، اور وہ ہمیشہ دھوکے دیتا رہا۔ تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی موت ہوئی تو اپنے قمیص مبارک عنایت فرمائی، اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا، اور نماز بھی پڑھا دی۔ بعد میں یہ حکم نازل ہوا کہ نہ پڑھائیں ان کی نماز، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پہ بھی جا کے نہ کھڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اس جگہ جانے کو بھی منع فرما دیا جہاں عذاب کا مرکز ہے اس کی قبر، ایک طرح سے کہ اس رحمت کا اثر وہاں نہ پہنچنا چاہیے۔ دلداری فرماتے رہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ موازنہ تو کرتا ہے نا آدمی کہ اس کی باتیں کیسی ہیں، اور دوسرا آدمی اگر سامنے ہو تو سوچتا ہے کہ اس کی باتیں کیسی ہیں۔ آج بھی یہی، ایک آدمی اس طرح کا ہو اور دوسرا بات کا سچا ہو تو اعتماد کرنے لگتے ہیں سچے پر، رفتہ رفتہ اس کی حقیقت کھل جاتی ہے، اعتماد ہٹ جاتا ہے، سمجھ جاتے ہیں لوگ کہ یہ اس قسم کا آدمی۔ واقعہ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ نہایت اچھا، ظاہراً باطناً بڑا رعایت والا، اور ان کا ظاہر کچھ باطن کچھ۔ تو اس کے بعد بہت مسلمان ہوئے۔ وہ تھا مشرک، نہ عیسائی تھا نہ یہودی،
اس کی موت پر تقریباً 1000 آدمی مسلمان ہوئے. لیکن یہ گزر چکا ہے. بعد میں دور آ گیا صحابہ کرام. اب انہوں نے کہا ہم پہ تو وہی آتی نہیں. جو کسی کو کافر کہیں یا یہ کہہ دیں کہ یہ منافق ہے یا اس کے بارے میں اعتقاد جما لیں کہ یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ تقریر کی، خطبہ دیا. اس میں فرمایا کہ وحی منقطع ہو گئی، ان الوحی قد انقطع. پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انما ناخذکم الآن بما ظہر لنا من اعمالکم. اب تو ہم مواخذہ کریں گے تمہارا جو تمہارے اعمال ظاہرہ ہیں، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، بس ان پر مواخذہ کر سکتے. تو فمن اظہر لنا، جو آدمی ہمارے سامنے اچھائیاں کرتا ہوا نظر آئے گا، امن نہ ہو، اس پہ ہم اطمینان کریں گے. اور اس کی تصدیق کا صدقنا، اور قربنا، اس کی تصدیق بھی کریں گے، اس کو اپنے قریب بھی کریں گے. اور سریرہ باطن اللہ کے حوالے. اللہ جانتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے کیسا نہیں. اور ہمارے سامنے یہ. اور من اظہر لنا سوءا لم نأمن ولم نصدق، جو برائی ظاہر کرے گا ہم اس پہ اطمینان نہیں کریں، اس کی سچائی تصدیق اس کی نہیں کریں. وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ، اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میرا دل بڑا اچھا، میں باطن میں بڑا اچھا ہوں، لیکن ہم نہیں کریں گے. انہوں نے یہ اعلان کیا، سمجھا دیا لوگوں کو کہ وہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. ظاہر پر بس ہم فیصلے دیں گے اور حکم کریں گے اور سمجھیں گے. اپنے دل میں بھی اسی جگہ دیں گے جو اچھائی کرتا ہوا نظر آئے گا، اور جو برائی کرتا ہوا نظر آئے گا اس کو وہ مقام نہیں دیں گے. یہ نفاق کیسا تھا؟ یہ حقیقی قلبی، یہ بمقابل ایمان. دوسرا درجہ نفاق کا ہے عملی، اعمال میں کوتاہی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتلایا. چنانچہ ایک حدیث شریف میں یہاں آ رہا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس آدمی میں یہ باتیں پائی جاتی ہوں کان منافقا خالصا، بالکل منافق ہے وہ. اور اگر اس میں ان 4 میں سے ایک بات پائی جا رہی ہے، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اس میں نفاق کی ایک صفت پائی جا رہی ہے حتیٰ کہ وہ اس کو چھوڑے. علامات کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خان، اس کے پاس امانت رکھو، خیانت کرے.
وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کوئی وعدہ کر لے، معاہدہ کر لے تو معاہدہ شکنی کرے، عہد شکنی کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ آئے. تو ان چیزوں پر اگر آج دیکھا جائے تو آج مسلمانوں میں بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے. خیانت ہے، مال کے لالچ میں، بات سچ نہیں کرتے، جھوٹ کرتے ہیں، سودے غلط بیچ دیتے ہیں، اینٹیں بھر کے بیچ دیں گے روئی کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا کیا ملاوٹ وغیرہ. اور باتوں میں جھوٹ، وعدوں میں جھوٹ، اوپر سے لے کر نیچے تک، یہ عام سے لے کر خاص تک، بڑے دولت مند سے لے کر چھوٹے تک، اور بڑے حاکم سے لے کر ادنا تک یہ بات پائی جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، صحابہ کرام کو دیکھا ہے، بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ زوجہ مطہرہ کی خادمہ تھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. جب یہ دودھ پیتے تھے، اس زمانے کی بات، اس زمانے میں جب یہ روتے تھے تو وہ اپنا دودھ ان کے منہ میں دے دیتے، تو انہیں یہ سعادت بھی حاصل ہے. مدینہ منورہ ہی میں رہے ہیں، حتیٰ کہ اور دور بدلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ باہر نکلے مدینہ منورہ سے، تو اس کے بعد یہ بھی بصرے وغیرہ آ گئے، پھر بصرے ہی میں رہتے. اور آپ سنتے ہیں تو حسن بصری سنتے. بہت بڑے بزرگ تھے، اولیاء کبار میں داخل، اور روحانی تربیت ان کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے. اور یہ ہمارے شجرے جتنے یہاں چلتے ہیں طریقت کے سلسلے، یہ سارے کے سارے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جاتے. چشتی بھی، قادری بھی، نقشبندی بھی، سہروردی بھی، یہ چار سلسلے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، افغانستان، ان علاقوں میں رائج ہیں. یہ چاروں کے چاروں سلسلے ان پر جاتے ہیں. نقشبندی ایک طریقہ ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جاتا ہے، لیکن درمیان میں اس میں انقطاع ہے. یعنی ایک بزرگ کو فیض حاصل ہوا ہے ان بزرگ سے کہ جن کی وفات کو 50 سال گزر چکے، تو یہ روحانی فیض. ایک اور بزرگ ہیں، ان کو فیض حاصل ہوا ہے روحانی طور پر ان بزرگ سے کہ جن کی وفات کو 150 سال کا عرصہ گزر چکا. تو محدثین کے طرز پر متصل سلسلہ کہ زندگی میں ملا ہو پیر سے، ایسی صورت اگر دیکھی جائے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جاتے ہیں. تو اکابر دیوبند جو ان کے یہ سب سلسلے،
وہ بھی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ والا بھی ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ بنتے ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے فیض حاصل کیا ہے روحانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ چلے آئے بصرے میں، اور دور ان کا تابعین کا جب ہو گیا اور اس میں فتنے ہوئے طرح طرح کے، حتیٰ کہ حجاج بن یوسف بھی ان کے دور میں آیا۔ حجاج بن یوسف سے وہ چھپ کر رہے تھے، یعنی چاہتے تھے کہ میرا پتہ نہ چلے کہ کہاں ہوں میں، پہلے پتہ چلتا رہا ہے لیکن اس کے مزاج میں حسد بھی تھا۔ اس سے بادشاہ نے پوچھا تھا، عبد الملک ابن مروان نے جو خلیفہ تھا، اور وہ اطاعت خلیفہ فرض سمجھتا تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم سے جو تم میں حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرو، وہ سمجھتا تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ حاکم اعلیٰ کی اطاعت فرض۔ تو عبد الملک ابن مروان نے اس سے پوچھا کہ صف نفسک، مجھے بتاؤ تم اپنے بارے میں، اپنا حال بتاؤ، اپنا مزاج بتاؤ کہ تمہارا مزاج کیا ہے۔ کہنے لگا انا حسود حقود لجوج، پہلے اس میں بھی یہی بات، لیکن اس کا مسلک تھا کہ اطاعت امیر فرض، اور جو نہیں کرے گا وہ کافر ہو گیا۔ یہ دماغ میں اس کے بسی بھی اپنی طرف سے، اپنے اجتہاد پر، لیکن بہت قابلیت والا آدمی تھا، دماغی صلاحیتیں نہایت اعلیٰ، اور لمبا مقابلہ کرنے کی قدرت بڑی تھی۔ مقابلہ بڑے جوش و خروش سے اور بہت زوردار طرح کر لیا جائے یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب لمبا ہو جائے، مہینوں برسوں لڑائی ہو جائے، پھر اس پر جمے رہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اس میں ہی امریکہ ہار گیا ویتنام میں، اور الجزائر میں فرانس ہار گیا، اور کہاں کہاں کتنی بڑی بڑی طاقتوں کو رجوع کرنا پڑا کہ لمبا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ افغانستان میں بھی لمبا مقابلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اسے نکلنا پڑے گا وہاں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، مجاہدین میں اخلاص رہا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوں، یہی کامیاب ہوں گے۔ تو اس میں یہ بات تھی بلا شبہ، ورنہ حکومت اتنی نہیں پھیل سکتی، کیونکہ عبد الملک نے ایک دفعہ اسے لکھا ہے کہ بس لڑائی بند کر دو اور سیز فائر لائن قائم کر لو، اور اس کے بعد پھر اسی کو سرحد بنا دو، ہماری حکومت کی اور مخالفین کی حکومت۔ وہ تنگ آ گیا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اور موقع دیجیے۔ پھر اس نے اور موقع دے دیا، پھر یہ کامیاب ہو، اور اس نے شکست دے دی۔ یہ شخص نہایت ذہین تھا، حافظہ بہت عجیب تھا، اور قرآن پاک پر اتنا عبور تھا کہ الٹا بھی اسے پتا ہوتا کہ اس آیت سے پہلے کیا آیت، یہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سے پہلے کون سی آیت، یہ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے زبردست حافظہ ہے، لیکن اس خدا کے بندے کو ایسی صفت حاصل ہے، اور مارنے کا اسے شوق تھا آدمیوں کو،
تو جو دشمنوں کے حفاظ معروف تھے ان کو مارنے کا بہانہ یہی بنا لیا اس نے کہ بلا کے پوچھتا تھا کہ یہ آیت ہے قرآن کی کہ ہے کہ اس سے پہلے کیا؟ اب اس سے پہلے تو نہیں آتی حافظ کو، آگے کی آتی۔ قرآن پاک الٹا تو کوئی نہیں پڑھتا، آگے ہی کو پڑھتے۔ لم یلد ولم یولد سے پہلے کیا ہے وہ نہیں آئے گا، اگلا آتا ہے ایک دم ذہن میں۔ تو امتحاناً کوئی پوچھتا ہو ایسی جگہ جہاں دشمنی ہو، جان کا بھی خطرہ ہو، تو کوئی بتا سکتا ہے اور اکثر نہیں بتا سکتا۔ اسی پر مارتا رہا، بلاتا دشمنوں کا تھا، امتحان ان سے لیتا تھا، پھر ایسے مارتے۔ یہ قتل کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، اس سے پہلے کیا ہے؟ اس نے فوراً کہا اس سے پہلے انک من اصحاب النار، اور انک من اصحاب النار کا ترجمہ یہ ہے کہ تو یقیناً جہنمی ہے۔ اب یہ بدفعلی بھی ہو گئی ایک طرح۔ پھر اس نے یہ کھیل موقوف کر اور کوئی کھیل شروع کر۔ ایک عورت نے اس کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگی قسم اس ذات کی جس نے قرآن پاک کے نصف اول میں کلا نہیں کہا۔ تو یہ تھوڑی دیر اس نے توقف کیا اور پھر اس نے کہا کہ میں نے واقعی قرآن پاک پر نظر ڈالی، یعنی اپنے حافظے سے، اور نصف اول میں کلا نہیں، اگر ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، اب تو اپنی بات کہہ کیا چاہتا۔ وہ بات اس کی پوری کر۔ مطلب یہ کہ ذہن، حافظہ، فصاحت و بلاغت بہت بڑی ہوئی تھی، ظلم بھی بڑا مشہور۔ تو اس نے اس سے پوچھا کسی نے، فصاحت و بلاغت کا ذکر آ رہا تھا، کہنے لگا میں سب سے بڑا فصیح، لیکن مجھ سے بڑے حسن بصری، کیونکہ وہ اوصاف بتایا کہ ان میں یہ وصف ہے، یہ وصف۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ بہت بڑے زبردست معروف تھے۔ وہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اپنا خواب ذکر کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے ایک شخص کے بارے میں کہ ننگا ہے، کوڑی پر کھڑا ہے، کوڑی ڈھیر نجاست کا اور گندگی کا جو لگ جاتا ہے وہ وہاں کھڑا ہے اور ستار بجا رہا ہے یا بربت یا بنسری، ایسا کچھ ہے۔ تو انہوں نے سنا اور سن کر کہا کہ یہ تو حسن بصری ہو سکتا، کہ یہ کیسے؟ سچ مچ اس نے دیکھا بھی وہ نہیں تھا، اس حالت میں دیکھا تو ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا کسی سے کہ میں نے ایسے دیکھا ہے، کہ کپڑے پہنے میں نہیں ہے اور یہ حالت ہے اور بنسری بجا رہے ہیں اور گندگی کے ڈھیر پر کھڑے، تو نام نہیں لے سکتا تھا، میں نے ان کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صفات جو ہیں یہ حسن بصری کی ہو سکتی ہے۔ تو کیسے؟ تعبیر اس نے چاہی دریافت کرنے کی تفصیل بھی بتائیں کہ یہ تعبیر کیسے آپ نے بتائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کوڑی جو ہے یہ دنیا ہے، اسے انہوں نے پاؤں کے نیچے رکھا، اور کپڑے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی سے کوئی علاقہ نہیں،
سوائے اللہ کے، اور جو بنسری وغیرہ دیکھی وہ ان کے مواعظ۔ تو یہ بہت بڑے آدمی تھے، عالم بھی ہیں، ان کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں، فقہ میں بھی آتی ہیں، یعنی حدیث کی جہاں بحثیں آتی ہیں اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان کا یہ فتویٰ، ان کا یہ فتویٰ، یہ فتویٰ بہت آتا ہے۔ تو ان کا یہ فتویٰ تھا کہ جس آدمی میں یہ 4 عادتیں ہوں وہ تو منافق ہو، یعنی فتوے کی روح سے ایمان سے نکل گیا۔ یہ بڑا سخت فتویٰ تھا، اور اس دور کے علماء کے خلاف متشددانہ تھا۔ تو اب ان کے شاگردوں میں تو وہی بات چل پڑتی ہے، پھر عقیدت مندوں میں بھی وہی بات چل پڑتی ہے جو بڑا کہہ رہا ہو۔ تو یہ کہیں ہوتے ہوتے مکہ مکرمہ جانا آنا ہر وقت تھا ہی، عمروں کے لیے اور حج کے لیے مسلمان سفر کرتے ہی رہتے تھے، اور علماء جمع ہوتے ہی رہتے تھے، تبادلہ خیال کرنا، پوچھنا، مسائل کا پڑھنا پڑھانا یہ جاری تھا۔ تو وہاں حضرت عطاء ابن ابی رباح تھے مکہ مکرمہ کے، انہی کے معاصر ہیں، اور بہت بڑے عالم مکہ مکرمہ کے، تقریباً اپنے دور کے بڑے عالم، جن کو اہل مکہ ایک رحمت سمجھتے تھے۔ تو انہیں یہ بات پہنچی، ان کا کوئی خاص آدمی گیا تھا، اس سے پوچھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ 4 عادتیں ہوں وہ بالکل منافق، کیونکہ حدیث میں بھی آ گیا من کان 40 من کن فیہ، 4 یہ باتیں جس میں ہوں کان منافقا خالصا، خالص منافق۔ تو فتویٰ بھی یہی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا سلام کہیں ان سے، پھر ان سے پوچھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، کیا رائے، کیونکہ والد ہیں، نبی ہیں، ان سے آ کے جھوٹ بول لیں، جھوٹا وعدہ کیا، لے گئے، آ کے جھوٹا بیان دیا کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ بہرحال جتنی بھی چیزیں اس میں آ رہی ہیں وہ سب انہوں نے کی، تو وہ منافق رہے یا مومن تھے پھر۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے جا کر یہ سلام کے بعد پیغام دیا، تو انہوں نے رجوع کر لیا، خوش بھی ہوئے، نفسانیت سے نہیں تھی یہ بات، بلکہ سچ مچ اور علمی بات تھی۔ جب انہیں یہ پہنچی تو اس سے وہ خوش ہو۔ تو اب معنی اس کے کیا ہے علماء کے نزدیک؟ علماء کے نزدیک معنی یہ ہے کہ یہ نفاق ہے عادتوں کا، اور حدیث میں خود جملہ موجود ہے جس کی طرف توجہ کی جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کان منافقا حتی یدعها، جب تک وہ عادت نہ چھوڑ دے وہ منافق ہے۔ تو عادت چھوڑنے سے عادت کا نفاق گویا جاتا رہا اس کو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی عادت کے چھوڑنے سے ایسے ہو گیا جیسے کلمہ پڑھ لیا اور دوبارہ اس نے، یہ تو کہیں نہیں اس میں کہ دوبارہ مسلمان ہو، دوبارہ کلمہ پڑھے، یہ ہے کہ چھوڑ دے، جب چھوڑ دے گا تو پھر ٹھیک۔ تو یہ نفاق جو ہے مراد اس نفاق سے عادت کا نفاق۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی ایسی چیزیں کرتا ہے تو ہوتے ہوتے یہ بھی ہو سکتا ہے نتیجہ اس کا کہ معاذ اللہ
ایمان جاتا ہی رہے بالکل. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بالکل نفاق کی باتیں کہا ہے، کوئی آدمی انہی کو اپنا وسیلہ بنا لے، انہی پر چلتا رہے، تو یہ خطرہ ضرور ہے کہ معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رفتہ رفتہ واقعی ایمان سلب ہو جائے. اس لیے یہ عادتیں جس میں بھی ہیں چھوڑنی چاہیے. امانت میں خیانت، توبہ کرنی چاہیے. جھوٹ باتیں کرے، جھوٹ بولے، توبہ کرنی چاہیے. وعدہ خلافی، وعدے کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. اسی طرح سے اگر جھگڑا ہوتا ہے، ایک دم گالی گلوچ پر آ جاتا ہے گرم ہو کر، کسی میں یہ صفت ہے تو اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور اسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب سمجھنا چاہیے کہ یہ کبیرہ ہے، معمولی نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں یہ. ان کو معمولی سمجھنا، یہ ایسی چیز ہو سکتا ہے، ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ رفتہ 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 ایمان گھٹتا چلا جائے اور اس کی جگہ نفاق بڑھتا چلا جائے. وہ نفاق جو ایمان کے ضد ہے، جو ایمان کے مقابل سچ مچ والا نفاق جو ہے، وہ نہ کہیں خدا نخواستہ آ جائے. یہ تو عادتوں کا نفاق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر استقامت دے، اعمال صالحہ کی توفیق دے، اپنی مرضیات نصیب فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے.